کہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زاہد الکوثری جیسے محقق، مدقق، متبحر، بحاث، سابق شیخ الاسلام حکومت ترکیہ عثمانیہ، انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کتاب کا نام ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق۔ اصل میں نظام الطلاق کے نام سے ایک شخص نے جامعہ ازہر کے ماہنامے میں مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں علمی غلطیاں تھیں، حضرت شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قلم اٹھایا اور ایسی کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے الاشفاق، یہی کراچی سے چھپی ہے، فی رد نظام الطلاق۔ اور اس کتاب میں جب انہوں نے صحابہ و تابعین اور ائمہ حدیث، فقہ اور تفسیر کے اقوال لکھے تو ایک مقام پر لکھتے ہیں ہؤلاء البحور وجبال العلم وفی الشرف والفضل کسبع السماوات۔ یہ سارے جو صحابہ و تابعین ائمہ اجتہاد کہتے 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لو عطس احد منہم، اگر ان میں سے کوئی ایک چھینک مارے نا، لیتناصر منہ ابن تیمیہ وابن قیم والشوکانی والقنوجی، ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اور قنوجی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گرتے رہیں گے، کوئی اٹھانے والا ان کا نہیں ہوگا۔ ہؤلاء البحور وجبال العلم وفی الشرف والفضل کسبع السماوات لو عطس احد منہم لیتناصر منہ ابن تیمیہ وابن قیم والشوکانی والقنوجی وامثالهم، اس کے قریب قریب ہے۔ زبان اردو میں بھی محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان سے مدظلو نے عمدۃ الاساس لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، گویا کہ الاشفاق کا ترجمہ۔ عمدۃ الاساس فی حکم الطلاق الثلاث۔ تفاسیر میں روح المانی تو خیر ہے ہی انسائکلوپیڈیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں 3 طلاق کا مسئلہ نہایت مدلل و مفصل لکھا۔ میں اہل علم کو اور خاص کر دارالفتاء والوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ معارف القرآن میں مولانا ادریس کی تحقیق اس جگہ دیکھ لیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں وقوع طلاق ثلاث پر مولانا نے نقول پیش کیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر خاوند نے بیوی کو تین طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حلال نہیں ہے یہ عورت اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ شادی کر لے کسی اور سے جا کر۔ کہتے اس کی بیوی، وہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے، نکاح کے طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی، اجنبیہ ہے۔ یہاں ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی تھی، لیکن جس شخص نے طلاق نامہ لکھا اس نے اپنی آخرت برباد کرنے کی کوشش کی اور تحریر کے اندر 2 لکھی، اور وہ خاتون چلی گئی، بیٹھ گئی اپنے میکے۔ 8-10 سال بعد شرارتیوں نے دوبارہ ملوایا، یہ کہہ کر کہ تحریر میں 2 طلاق ہے۔ حالانکہ تحریر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصل تو تقریر ہے۔ باپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے طلاق کتنی دی تھی؟ کہا کہ 3۔ کہ یہ لکھا ہوا کیوں 2 ہے؟ کہ یہ اس نے لکھا، کہ اس کے لکھنے سے کیا بنتا ہے؟ طلاق تو 3 ہو چکی ہے، نکال عورت کو گھر سے، میں اپنے گھر میں زنا نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے کہا یہ علماء سے پوچھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ علماء سے پوچھا گیا، الحمدللہ پاکستان بر اہل حق کا فتویٰ آ گیا۔ اس عاجز نے بھی اس میں غیر معمولی نقول تیار کیے، اور ملک بھر کے غیر مقلد اور حرامے کے مرتکبین کے جوابات اس فقیر نے لکھے، 64 صفحے اس پر،
مستقل ایک مجموعہ شائع ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے افسوسناک تحریر جو نہایت نامناسب ہے وہ فقیہ سرحد حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب شفاهم اللہ شفاء عاجلہ ہے۔ وہ تحریر نامناسب تحریر ہے۔ وہ آج کل ان کا فتاوی اردو میں جو شائع ہوا جس کو لکھا ہے دارالعلوم دیوبند پاکستان، وہ فتویٰ ناقابل عمل، ناجائز اور حرام کا فتویٰ ہے۔ وہ قطعاً دارالعلوم حقانیہ کا نمائندہ فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب مرحوم نے زندگی میں اس سے برات کا اعلان کیا اور مفتی صاحب کو منع کیا کہ اس طرح نہ لکھا کرے۔ وہ خالص غیر مقلدوں کے طرز کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے محمود الحسن مفتی جو صدر مفتی دیوبند کہلاتے تھے، اس کے فتاوی محمودیہ میں بھی نہایت کمزور باز ہے۔ ان دو آدمیوں سے سر میں درد رہا ہے، باقی پوری امت عرب و عجم، ہند اور پاکستان متفق ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، کسی حال میں بھی مزید گنجائش نہیں سوائے حلال شریعہ کی۔ خیر، طلباء کو میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ وہ اس قسم کی تحریرات سے پرہیز کرے۔ کسی بزرگ کی بزرگی اور عظمت اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد فتاوی کی کمزوری سے امت کو بچانا فرض ہے علماء کو۔ جب مسئلے نے بہت طول اختیار کیا تو وہ شخص جس نے بیوی کو 3 طلاق دی تھی اور تحریر میں 2 آئی تھی اور لا کے بیوی کو دوبارہ بسا رہا ہے، وہ یہاں تفسیر میں بھی اس سال داخل تھے اتفاق سے، اور یہ جگہ آ گئی اور یہاں میں نے کلام شروع کیا تو وہ جب بہت تنگ آیا تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور میں نے اپنے اللہ سے خیر مانگی۔ یاد رکھنا، استخارے کا مطلب یہ کرنا کہ اللہ سے مشورہ غلط اور بید بھی ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے خیر مانگنا استخار ہے، استشار نہیں ہے۔ غلط باتیں کر رہا ہے کوئی بھی لکھتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان بچائے، اگر یہ درست ہوا ہے تو مجھے جما دے اور اگر یہ غلط ہے تو مجھے ہٹا دے۔ وہ ہمارے دوست تھے، بڑے نیک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا رات کے بالکل آخری پار کہ میں اپنے استری شدہ کپڑے ایک ایک کر کے اٹھا رہا ہوں اور بکس میں رکھ رہا ہوں، ایک جوڑا دوسرا جوڑا، ایک جوڑا جب میں نے اٹھایا تو مجھے دونوں ہاتھوں سے کسی نے پکڑا کہ یہ تو ناپاک ہے، ناپاک کو پاک میں کیوں ملا دے؟ اب میں نے کہا کہ میرا اپنا کپڑا ہے، نہیں، مسلمان ناپاک کپڑے کو استعمال نہیں کرے، اجازت نہیں ہے، شریعت آپ نہیں رکھ سکتے۔ کہا خواب میں نے کوشش کی لیکن اس نے مجھے وہ کپڑا اس صاف کپڑوں میں رکھنے ہی نہیں دیا۔ کہا یہ دور رکھو، یہ ناپاک ہے، پہلے اس کو دھو لو، پاک کر لو۔ تو خود ہی جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ عورت 3 طلاق کے بعد ناجائز ہے اور میں رکھ چکا ہوں، اس واسطے اس پر ناراضگی ہے۔ چنانچہ ایئرپورٹ فون کیا، ایک سیٹ 2 بک کروائی اور اس لڑکی کو، سابقہ بیوی کو اور اس کے ماموں کو اٹھایا اور کہا کہ ان کو فوراً ماں باپ کے گھر پہنچاؤ، میں نہیں رکھ سکتا، میرے اللہ نے آج مجھے حکم دے دیا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ اس طرح بچا لیتا ہے، لیکن ہر شخص استخارے کے انتظار میں نہ رہے۔ جب شریعت وارد ہو تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ایک طبی اطمینان کا جو نصیب ہوا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2 کے بجائے 3 طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس حلال نہیں ہے یہ عورت اس شخص کے لیے، من بعد 3 طلاق کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ بھی طلاق دے اور عدت گزر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کوئی وبال نہیں ان دونوں پر کہ دوبارہ نکاح بحال کرے، رجوع کرے، بحال کرے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قائم کر لیں گے اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان فرماتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی عدتوں کو. ایک یا دو طلاق آپ نے دی اور عورت عدت کو پہنچنے لگی، پہنچی نہیں، اگر پہنچ گئی پھر تو معاملہ اور ہو جائے گا. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو دستور کے مطابق، اور سرحوهن بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر لو ان کو دستور کے مطابق. مسئلہ اہم بہت تھا، اس واسطے مقرر اس ارشاد کو بیان فرمایا. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور روکنا نہیں عورتوں کو ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. زمانہ جاہلیت میں طلاق دے کے جب وقت بینونت کا آ جاتا تو رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے کر اس طرح عورت کو لٹکایا رہتا. اور مت روکنا عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا، کیونکہ وبال اس پر پڑے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، بنانا نہیں اللہ کے دین کو ہنسی مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر فرمایا. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا تم پر قرآن و سنت، یعظکم بھی، نصیحت فرماتے تم کو اس سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتے ہیں. مزید تفصیل. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ بھی گئی اپنی عدتوں کو. ایک عورت کو آپ نے طلاق دی اور وہ عدت کو پہنچ گئی، یعنی بائنہ ہو گئی، مگر طلاق ایک یا دو ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تین کا مسئلہ تو پہلے ہو چکا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کا تو ذکر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو مسئلہ ہو گیا. عورت کو طلاق دی اور وہ عدت کو پہنچ گئی، بائنہ ہو گئی، پھر کہیں اس کے بچوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے خیال ہوا تو اگر ایک اور دو طلاق دی تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن خطرہ یہ کہ کبھی کبھی عزیز و اقارب کہتے ہیں اس شخص کے ساتھ دوبارہ آپ کو نہیں رہنے دیں گے. اللہ نے ان کو منع کیا کہ جب میاں بیوی راضی ہے تو رہنے دیں، آپ بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، یعنی 3 سے کم، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ بھی گئی عدتوں کو. پہلے ترجمہ کیا تھا پہنچنے لگی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس روکنا نہیں ان کو. فَلَا تَعْضُلُوا فَلَا تَمْنَعُوا أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، دیکھو دوبارہ نکاح ہوگا جب وہ راضی آپس میں دستور کے مطابق. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہو رہی ہے. من، اس شخص کو، کان منکم، جو ہے تم میں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے تمہارے لیے. واطہر، اور ستھرائی ہے. پاکی امور باطنیہ کو کہتے ہیں اور طہارت امور ظاہریہ کو کہتے ہیں. پاکی ظاہری، میں نے اس کا معنی کیا پاکی اور اس کا معنی کیا ستھرائی. واللہ یعلم، اللہ جانتے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے.